سامنے اٹھنا بیٹھنا نہیں کرے. الرحمن آپ آئیے مالک یوم الدین آ جائیے. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين کلک کرو فوٹو کھنچ جائے گا. والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد آئی فون ہے دبئی کا ہے. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. وقال رسول الله صلى الله کلک نہیں ہو رہا ہے. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اكرموا اصحابي فانهم خياركم ثم يظهر الكذب رواه النسائي. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کو دے دینا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. آمین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. آمین. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے اور جوانوں کو سوز جگر بخش دے. آمین. جوانوں کو سوز جگر بخش دے. جوانوں کو سوز جگر بخش دے. میرا دل میری نظر بخش دے. میرا دل میری نظر بخش دے. کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. ہم خالق کائنات کامل الذات محمود الصفات الہ العالمین احسن الخالقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں شکر کے کلمات بجا لانا چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے بے حد و بے حساب فضل و کرم اور احسانات سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر زمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں شہر لکھنؤ کے اس تاریخی اور قدیمی علاقے میں منعقد ہونے والے ایک عظیم الشان تاریخی جلسہ اصلاح معاشرہ و تعلیمی بیداری میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائے. شہر لکھنؤ میں بہت جام آپ جانتے ہیں 961 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا شہر لکھنؤ 2528 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ضلع لکھنؤ 58 مقامات پر گنج ہی گنج پڑھتے ہیں. شہر لکھنؤ میں حضرت گنج مولوی گنج رکاب گنج نواز گنج مشہد گنج. ہم جہاں سعادت گنج سے جلسہ کر کے آ رہے ہیں
مستقل سفر ہے سفر کل گنج مراد آباد ضلع اناؤ میں، پرسوں لکھیم پور سے 70-80 کلومیٹر آگے بھورارا ابھی بسوا کے تمام احباب ملے نرسو ہم جھانسی میں 14 شعبانی مقدم مبارک موقع پر جھانسی میں اس سے ایک دن پہلے ہم غازی آباد میں عزیزم جماعتان عالم دین مولانا محمد ذیشان ارقم میاں صلی اللہ علیہ وسلم مستقل یاد دہنی کراتے رہے. آپ کے ذکر شان کا لساس جلسہ تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کامیاب ہو گیا، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ بے مثال ہے، نبی کی صفات مقدسہ بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات شان رسول سبحان اللہ پڑھ دیجئے. میں بہت تھکا ہوں، آپ سبحان اللہ پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور ذکر الہی ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھے وہ سرد ترین رات، اس سرد ترین رات میں آپ رضائے الہی کے لیے اور محبت رسول میں سرشار ہو کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت میں غرق ہو کر اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت میں اس مقام پہ تشریف فرمائے. رب الجلال آپ کی ہر دلی جائز آرزو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے اور ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کی توفیق نصیب فرمائے. جس قرآن کو رب الجلال نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا. قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن. قرآن مجید کی تاریخ آیت شریفہ کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ 17 اگست سن 610 عیسوی کو. 17 اگست سن 610 عیسوی کو. آج سے 1460 سال پہلے جس قرآن کو رب الجلال نے سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا 22 سال 5 مہینے 14 دن میں، اس قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں خوب تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے. اب آدم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 6155 سال محض کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کی آیت شریفہ 1560 سال پہلے نازل ہوئی. اسی قرآن کو چھوڑ دیا. موبائل آیا قرآن مجید چھوٹ گیا، موبائل آیا حدیث شریف چھوٹ گئی. موبائل آیا کب آیا؟ 1973 میں امریکہ میں موٹورولا کمپنی کے انجینئر مارٹن کوپر نے موبائل بنایا. ہمارے ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 کو شہر کلکتہ میں، میں نے کلکتہ کے شتاب میں اس کا تذکرہ کیا کہ جس طرح لائٹ پہلی مرتبہ شہر کلکتہ میں آئی 1879، جس طرح سے سب سے پہلی مرتبہ بینک ہندوستان کا بینک آف ہندوستان 1770 میں کلکتہ میں واقع ہوا، جس طرح پہلی میٹرو 1984 میں کلکتہ کے اندر چالو ہوئی، جس طرح پہلی مرتبہ اردو کا اخبار نہ لکھنؤ میں نہ دلی میں نہ حیدرآباد میں. ابھی میں نے حیدرآباد میں ابھی شمیم یا میرے ساتھ ہیں، میں عرض کروں آپ سے ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد میں نے احباب سے عرض کیا کہ سب سے پہلی مرتبہ ملک ہندوستان میں اردو اخبار اگر نکلا ہے تو باقاعدہ طور پہ شہر کلکتہ میں. نکالنے والے کا نام سن لیجیے. آج ایک مسلمان اردو نہیں جانتا، ایک مسلمان اپنا نام اردو میں لکھ نہیں سکتا، ایک مسلمان اپنا نام اردو میں پڑھ نہیں سکتا. اردو کا پہلا اخبار نکالنے والے منشی ہری ہردت رائے تھے. منشی ہری ہردت رائے باقاعدہ بنگال کے بنگالی صحافی تھے، انہوں نے باقاعدہ نکالا. میں عرض کر دوں آپ سے اسی طریقے سے ملک ہندوستان میں پہلی مرتبہ جن گڑھ مر ادھینائک جائے ہمارا راشٹریہ گان، ہمارا نیشنل سانگ باقاعدہ رابندر ناتھ ٹیگور، ان کا بھی تعلق شہر کلکتہ سے. میں عرض کر دوں آپ سے موبائل بھی پہلی مرتبہ، موبائل کا استعمال سب سے پہلی مرتبہ کلکتہ میں ہوا. قرآن کب آیا؟ موبائل تو آیا ہے باقاعدہ طور پر 30 سال پہلے 1995 2026 میں اس کا 31واں سال چل رہا ہے. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. گوگل میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر پوری دنیا کے تقریباً 4 ارب 90 کروڑ آدمی، گوگل کا استعمال کرنے والے 4 ارب 90 کروڑ آدمی. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. کہیے سبحان اللہ. کب آیا؟ فیس بک، جس کو دیکھو فیس بک، بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کو فیس بک کا استعمال معلوم ہے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1460 سال پہلے. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. قرآن شریف کب نازل ہوا؟ 1460 سال پہلے. وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں. اور قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے.
جو مشین آئی ایجاد کے طور پہ، ایک مشین ہے، کتاب نہیں ہے. کتاب تو کلام اللہ ہے، کہیے سبحان اللہ. کتاب تو حدیث رسول اللہ ہے. کتاب تو بخاری شریف ہے، جس بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں، کہیے سبحان اللہ. کتاب مسلم شریف کی حدیث ہے، جس مسلم شریف میں 7428 حدیثیں ہیں، کہیے سبحان اللہ. کتاب مشکات شریف کی حدیث ہے، کتاب مشکات شریف کی حدیث ہے، جس مشکات شریف میں 4884 حدیثیں ہیں. کتاب مسند امام احمد کی حدیثیں ہیں، جس میں 30,000 روایات ہیں. یہ کتاب ہے. اللہ نے قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں فرمایا، پہلے رکوع میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کتاب تو قرآن ہے. لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر، قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 72 مقام پر آیا. ابھی 9 بچوں کے سروں پہ ہم پگڑی باندھ کے آ رہے ہیں حافظ قرآن ہونے. عادل ندوی صاحب جماعت عالم شہر لکھنؤ کی معروف شخصیت ہے، مفسر قرآن بھی ہیں. ان کا بیٹا 7 سال کا بچہ عطیہ محمد حمزہ حنظلہ صلی اللہ علیہ وہ حافظ. 8 اور بچے باقاعدہ حافظ. کل میں گنج مراد آباد میں تھا، وہاں پر باقاعدہ 8 بچے حافظ قرآن تھے. 9 بچے آج ہو گئے. پرسوں نرسوں میں جب وہاں پر تھا غازی آباد میں، وہاں بچے حافظ قرآن. آج ایک مفتی صاحب کا فون آیا ہے، گوتم بدھ نگر کے مفتی صاحب. کہیں گے حضرت جمعے کے بعد فون آیا، حضرت یہ بتائیے اس وقت پوری دنیا میں حافظ قرآن کتنے ہوں گے؟ میں نے اس کا بہت اچھا سوال ہے. آج کے دور میں کوئی اس طرح کا سوال ہی نہیں کرتا. سوال اگر آئے گا تو علم آئے گا. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السؤال مثل العلم. سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا علم ہے. وضو کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. نماز میں جتنی سنتیں کبھی ذہن میں نہیں آیا، وضو میں جتنی سنتیں کبھی خیال نہیں آیا، باقاعدہ غسل میں جتنی سنتیں کبھی خیال نہیں آیا. ہماری مسجد کے امام صاحب نے منبر پہ قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں کے اماموں نے آج خطبہ دیا، پہلا قدم رکھا، خطبہ دے کے اترے تو 16 سنت رسول ادا کر کے اترے. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. نبی کی سنتوں کا جلوہ ہے، قیامت تک جلوہ ہے. وضو میں 18 سنتیں، کہیے سبحان اللہ. وضو میں 18 سنتیں قیامت تک کے زندہ و پائندہ رہیں گی. غسل میں 14 سنتیں ہیں. آج آپ نے جو سنت کے مطابق غسل کیا ہے، باقاعدہ سنتیں یاد ہو نہ ہو، سنتیں یاد ہو نہ ہو، مگر آپ نے 14 سنتیں رسول ادا کی ہے غسل کے اندر. نماز میں کانوں کی گدیا سے لے کر باقاعدہ اپنے انگوٹھوں کو فروع عضو نہیں، یہ انگوٹھے کانوں کی گدیا کو لگا کے نیت باندھتے ہیں. یہ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک، سبحان اللہ کہیے گا، سنتوں کی تعداد آ رہی ہے. نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 51 سنتیں رسول ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کی کرامات زندہ، نبی کے خیالات زندہ، نبی کی عبادات زندہ، نبی کا فرمان زندہ، نبی کا اعلان زندہ. نبی نے جب تک چاہنے رسول نے سبحان اللہ نہیں کہیے گا. نبی کی زبان زندہ، نبی کی زبان زندہ، نبی کا بیان زندہ، نبی کا اعلان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا خاندان زندہ، نبی کا مبارک مقام زندہ. عرش معلیٰ سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک. سبحان اللہ. 20 کروڑ حافظ قرآن پوری دنیا میں ہو گئے، کہیے سبحان اللہ. 20 کروڑ حافظ قرآن پوری دنیا میں. یہ قرآن عرش معلیٰ سے چلا تو سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، 7ویں آسمان پر. جبریل امین اس قرآن کو لے کر کے چلے تو غار ہیرا میں لے کے پہنچے. غار ہیرا سے ہمارے رسول پاک چلے تو بیت خدیجہ میں پہنچے. بیت خدیجہ سے قرآن آیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن چلا. خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک قرآن پہنچا. سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قرآن چلا تو اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قرآن چلا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید چلا تو صدیق اکبر تک پہنچا. صدیق اکبر سے چلا تو فاروق اعظم تک پہنچا. فاروق اعظم سے قرآن چلا تو عثمان غنی تک پہنچا. عثمان غنی سے قرآن چلا تو سیدنا حضرت علی حیدر کرار وکرم اللہ وجہہ کریم تک پہنچا. جماعت صحابہ سے قرآن چلا تو تابعین تک پہنچا. ہم حضرت قرآن پیش کرنا چاہ رہے ہیں، سبحان اللہ کہیے. قرآن چلا، جماعت صحابہ سے قرآن چلا تو تابعین تک پہنچا. تابعین سے قرآن چلا تو تبع تابعین تک پہنچا. تبع تابعین سے قرآن چلا تو صالحین تک پہنچا. صالحین سے قرآن چلا تو عابدین تک پہنچا. عابدین سے قرآن چلا تو مشایخین تک پہنچا. مشایخین سے
پہنچا اور مفتیان دین سے چلا تو قرآن علماء دین تک پہنچا اور علماء دین سے قرآن چلا تو عام مومنین تک پہنچا. قرآن علماء دین سے چلا تو عام مومنین تک قرآن پہنچا. 2 ارب 2 کروڑ مسلمان. What's the population of Muslim in the world at currently? Tell me now. That's my question for you. دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب 2 کروڑ. ہم نہ معلوم کب سے کہہ رہے ہیں 2 ارب مسلمانوں کی تعداد عالمی پیمانے پر. گوگل نے اب جا کر ایکسپٹ کیا. گوگل کا مکھیالے گوگل ہیڈ آفس مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ میں. مینلو پارک کیلیفورنیا اسٹیٹ ہے امریکہ کی, جیسے ہمارے ملک ہندوستان کا اسٹیٹ اتر پردیش, ایسے امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا, اس کا مینلو پارک وہاں اس کا ہیڈ آفس. اللہ کا شکر احسان ہے, اس بات کو سبحان اللہ کہیے گا. سبحان اللہ. 2 ارب مسلمانوں کی تعداد اب گوگل نے بھی ایکسپٹ کر لی ہے. کہیے سبحان اللہ. ہم کب سے مولانا قریش نبی صاحب جانتے ہیں, میرے منہ سے کب سے سن رہے ہوں گے 2 ارب. ہماری پاپولیشن ان دا ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم, دنیا میں آبادی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب 20 کروڑ ایٹ کرنٹ ناؤ ایٹ ٹوڈے. 8 ارب 20 کروڑ. کتنی آبادی؟ 8 ارب 20 کروڑ. اس میں ایمان والے 2 ارب 2 کروڑ. 2 ارب 2 کروڑ میں حافظ قرآن کتنے؟ ابھی 9 بچوں کے سروں پہ ہندوستان بندی کرتے آ رہے ہیں. حافظ قرآن کتنے؟ نہیں, یہ جو بچے کم سنی کے عالم ان کو کام پہ لگا دیا جاتا ہے. ان بچوں کو باقاعدہ کہ ہنر آ جائے. ہنر کے لیے عمر تھوڑی چاہیے ہوتی ہے. علم کے لیے, تعلیم کے لیے, حافظ بنانے کے لیے, قاری بنانے کے لیے, عالم بنانے کے لیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے, انجینئر بنانے کے لیے, ماسٹر بنانے کے لیے, ٹیچر بنانے کے لیے, پروفیسر بنانے کے لیے, لیکچرار بنانے کے لیے, اسکالر بنانے کے لیے, کلیکٹر بنانے کے لیے, ایڈوکیٹ بنانے کے لیے, جج بنانے کے لیے, اس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے. 80 سال کا آدمی ڈاکٹر نہیں بن پائے گا. 90 سال کا آدمی پروفیسر بننا چاہے نہیں بن پائے گا. اس کا دماغ کام نہیں کرے گا, اس کی یادداشت ساتھ نہیں لے گی. مگر یہ قرآن کا معجزہ, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, یہ قرآن مجید کا کمال, رب ذوالجلال کا باقاعدہ خاص کرشمہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ 90 سال کی عمر میں باپ کو, 90 سال کی عمر والے بوڑھے ضعیف کو اپنے پوتے کا نام یاد نہیں رہتا, نواسے کا نام یاد نہیں رہتا, بیوی کا نام یاد نہیں رہتا, اپنے بچوں کے نام یاد نہیں رہتے. مگر یہ کمال ہے قرآن مجید کا اور معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ قرآن اگر 90 سال والا یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دیا. اس میں عمر کا دخل نہیں. بچوں کو لے کے آئیے قرآن مجید کی طرف, بچوں کو لے کے آئیے علم حدیث کی طرف. بحر الاسانید حدیث کی کتاب 1 لاکھ حدیثوں کی واحد کتاب ہے اللہ کے آسمان کے نیچے, سب سے زیادہ حدیثوں والی. سبحان اللہ. سب محفوظ. کوئی بتائے جلال الدین محمد اکبر کی تلواروں کے نام کیا؟ کوئی بتائے بادشاہ شاہ جہاں کے گھوڑوں کے نام کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے بادشاہ جہانگیر کے حجرے کا نام کیا تھا؟ نامدار ایک ذات ہے, وہ ذات ہے حضور سید الابرار کی. بہت سبحان اللہ. نبی کی ہر چیز محفوظ ہے. نبی کے گھوڑوں کے نام ہے, نبی کی تلواروں کے نام. سبحان اللہ. نبی کے گھوڑوں کا نام ہے, ایک ایک گھوڑے کا نام ہے, نبی کی ایک ایک تلوار کا نام ہے. نبی جس خیمے میں رہتے تھے اس خیمے کا نام کنہ ہے, نبی کے اس خیمے کا نام کنہ ہے. نبی جس آئینہ مبارکہ میں اپنا چہرہ انور دیکھتے تھے اس باقاعدہ آئینہ مبارکہ کا نام مدیرہ ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, نبی کے پیادے کا نام ہے, نبی کے گھوڑوں کا نام ہے, نبی کے خچروں کا نام ہے, نبی کی بکریوں کا نام ہے. 100 بکریاں ہیں, سب کی سب نامدار ہیں. 45 اونٹیاں ہیں, سب کی سب نامدار ہیں. کیونکہ حضور سید الابرار ہمارے آقا ہیں, آقا نامدار ہمارے آقا ہیں, مدنی تاجدار ہمارے آقا ہیں. حضور سید نہیں جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں, اور انشاءاللہ آتے جائیں گے. شان رسول قیامت تک کے بیان ہوتی جائے گی. میں بہت تھکا ہوا ہوں, آپ سے مجھے حوصلہ مل رہا ہے, باذوق ہے. ابھی تو یہاں کرسیاں خالی تھیں, یہ سب لوگ کہاں سے آ گئے؟ کیا ان کو ریال ملیں گے؟ امریکہ کی کرنسی کا نام ڈالر. کب سے چلا ڈالر کی شروعات کرتے ہیں 1776 میں. امریکہ کب آزاد ہوا؟ 1776 میں. ہمارا ملک ہندوستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست کی رات 12:30 بجے. جمعرات نہیں, جمعے کا دن تھا. تو ملک آزاد ہوا کون سا دن تھا؟ جمعے کا دن. 26 جنوری کی دن پڑی تھی, جمعرات کے دن. سبحان اللہ, سب مبارک. ملک آزاد ہوا مہینہ کون سا تھا؟ رمضان شریف کا. سبحان اللہ. روزہ کون سا تھا؟ جب ملک آزاد ہوا کون سا روزہ تھا؟ 27واں روزہ.
ملک کی آزادی کے بعد پہلا تہوار عید الفطر کا تہوار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ملک ہندوستان کی لمبائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا ملک ہندوستان. کتنا لمبا ہے؟ 32,87,000. یہ تو جب ڈیبیٹ ہو گیا, یہ تو جب مذاکرہ ہو گیا, کنورسیشن میٹنگ ہوتی ہے, علمی مباحثہ ہوتا ہے, وہاں حوالے چلتے ہیں, ریفرنسز چلتے ہیں, وہاں اگر مگر کی باتیں نہیں چلتی, وہاں یہ موقع نہیں دیا جاتا رک جائیے کتاب دیکھ لیں, پوچھ لیں, کتاب پڑھ لیں. وہاں سب دماغ میں ہونا چاہیے. 1 کلو 362 گرام کا دماغ اللہ نے بنایا. 10 لاکھ سوراخ آپ کی دماغ میں اللہ نے رکھے. ایک سوراخ میں ایک بات رکھیے, 10 لاکھ باتیں اسٹور ہو جائیں گی انشاءاللہ. 10 لاکھ سوراخ, 10 لاکھ باتیں اسٹور ہو جائیں گی. یہ کیا 1.5 GB کا انتظار کرتے ہیں ہماری بہنیں, مائیں, خالائیں, پھوپھیاں, بچیاں. بہن سے گلی آپا رک جاؤ, 12 بجے کے بعد 1.5 GB ملے گا, پھر ڈرامہ دیکھیں گے. 1.5 GB کا انتظار. اللہ نے تم کو کتنا پاور بخشا, کتنے GB کا پاور اللہ نے آپ کے دماغ کو بخشا ہے. پاور آف برین, پاور آف مائنڈ, قوت حافظہ, قوت یادداشت. کتنی کبھی آگے آ جائیے, مخاطبت کہاں سے آگے آ جائیے. قوت یادداشت, قوت دماغ کتنی مضبوط اللہ نے بنائی. پتہ ہے انسانی دماغ کو کتنا پاور آف GB اللہ نے فرمایا. گوگل انفارمیشن دی ہے واقعی. گوگل پہ جب آپ سارا حساب گوگل سے دیکھتے ہیں, گوگل ہی پہ جا کر کے حساب لگائیں گے. میں اس کا سبحان اللہ کہیے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پاور آف GB بتا رہا ہوں. اس وقت گوتم بدھ نگر میں خطاب کر رہا تھا, غازی آباد سے ملا ہوا ہے گوتم بدھ نگر. انہوں نے کہا حضرت پاور آف GB آپ بتا رہے تھے, دماغ کا وہ بتا دیجیے. جن مفتی صاحب نے مجھے بلایا تھا, مفتی محبوب عالم صاحب, آج ان کا فون آیا تھا کہ حضرت پوری دنیا میں حافظ قرآن کتنے ہیں. جمعے کے بعد میں نے عرض کیا تقریباً 20 کروڑ سے زائد. تو میں نے ان کے گردے کا وزن بتایا تھا. میں نے کہا عالم سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہوگا, عالم سے بڑا کوئی انجینئر ہوگا. بلائیے کسی انجینئر, ان سے پوچھئے دنیا میں کتنے مکان ہیں پکے. دنیا میں مکان کتنے ہیں. وہ کہہ کر رک جائیے, گوگل کھول لیں, رک جائیے, انٹرنیٹ کھول لیں, رک جائیے, کتاب پڑھنا. مگر یہ عالم دین ہے جو اسی وقت باقاعدہ کہ جس طرح قرآن مجید کو روانی سے پڑھتا ہے, وہ اسی باقاعدہ اس دنیا کی معلومات کو اسی روانی سے پیش کرتا ہے. ہم سے پوچھا گیا دارالعلوم کے اندر کمرے کتنے ہیں. ہم سے پوچھا گیا, ہم سے سوال کیا گیا, ہم سے یہ پوچھا گیا. مفتی نوشاد صاحب نے, مفتی صاحب ہیں, مشہور عالم ہیں, دسترخوان پہ ناشتہ آیا, اس میں تربوز تھا. کہیں گے حضرت سب سے پہلی مرتبہ تربوز کس ملک میں پیدا ہوا. یہ دینی سوال نہیں ہے, لیکن سوال ہے. اٹس اے کوشچن, کوشچن از کوشچن, پرشن از پرشن, پرشن ہے, سوال ہے. آپ کے بدن میں کچھ ہڈیاں ہیں, کچھ تو ہیں, کسی نے تو موقعی بنایا ہی ہوگا. جس کار چاہے اس کار کو بنانے والا کوئی تو ہوگا. اس نماز کی شروعات کرنے والے کوئی تو ہوں گے, نبی, رسول, پیغمبر, ابا آدم علیہ السلام. سبحان اللہ کی نماز کی شروعات کرنے والے ابا آدم علیہ السلام. ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ظہر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عصر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت یونس علیہ السلام. عصر کی نماز کی شروعات کرنے والے مغرب کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مغرب کی نماز شروع کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور عشاء کی نماز شروع کرنے والے ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی, بادشاہ شاہ جہاں کے زمانے کے جید عالم شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی تحقیق کے مطابق عشاء کی نماز کی شروعات کرنے والے مدینے والے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی شروعات کسی نے تو کی ہوگی. مسجد میں جانمازیں بچھی ہیں, کسی نے تو شروعات کی ہوگی. چٹائیوں کی بچھانے کی شروعات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کی. آج جمعہ کی 2 اذانیں سنی ہوں گی. ہر فرض نماز کی اذان ایک, ہر فرض نماز فجر کی اذان ایک, نماز ظہر و عصر مغرب و عشاء کی اذان ایک. عید کی نماز میں اذان بھی نہیں, اقامت بھی نہیں, تکبیر بھی نہیں. فرض نماز میں ایک اذان, لیکن جمعہ وہ فرض ہے جس میں 2 اذانیں ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک اذان ہوتی تھی. دوسری اذان لگانے والے کوئی تو ہوں گے. دوسری اذان لگانے کی شروعات کرنے والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر, داماد پیغمبر, داماد مصطفیٰ,
82 سال کی ضعیفی کے عالم میں شہادت پانے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان کی شروعات کی. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. یہ اذان کس نے دی؟ داماد پیغمبر داماد نبی عثمان غنی رضی اللہ. کتنے لوگ جانتے؟ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرر، آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر یا جرمنی کا کوئی ٹیچر آپ سے سوال کر آپ کی داڑھی دیکھ کر وہ دھوکے میں آ جائے گا، میری داڑھی دیکھ کے وہ دھوکے میں آ جائے گا بہت کمپلیٹ مسلمان ہے، گڈ بیئرڈ، بہت اچھی داڑھی ہے ان کی، یو آر لوکنگ مسلم ایٹ فرسٹ اینڈ ناؤ یو آر فالوور آف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو زبان بولی ہے کھلو وہی رکھیے. انگلش بولی تو انگلش کا لہجہ ہونا چاہیے. یو آر گوئنگ ٹیل می ناؤ، آپ کہاں جانے مجھے بتائیے. دیر آر یو گوئنگ، ارے یہ انگلش بولی جا رہی ہے. Where are you going? I watched that here. I watched that. فارسی بولیے تو فارسی کا لفظ بولے گا. کشا کشی زمو گرما تکو تراش و خراش زی خاک دن تا بشیشہ حلبی مقام بست و شکست و فشار و سوز و کچید مقام بست و شکست و فشار و سوز و کچید میان فقرہ نسان و آتش عنبی محمد عربی سے عالم عربی. فارسی بولیے تو فارسی کا لفظ بولے گا. پشتو بولیے تو پشتو کا لہجہ ہوگا. جو ہدو دھڑے خلور فن دب تراشا کہاں جا رہے ہیں؟ چرتزے کھانا کھایا. چرتزے ہمارے پیر و مرشد مفتی اعظم پردیش مفتی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد تھے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان پشتو تھی، ان کی والدہ صاحبہ پشتو بولتی تھی. چرتزے یہ سمجھ 19 سے چرتزے دل تراشا کہاں جا رہے ہیں؟ چرتزے کھانا کھایا. جنوبی ہندوستان جائیے کیرلا والے آپ سے کہیں گے کھانا کھانے کے لیے کیا کھانا کہیں گے؟ بالکل نہیں. وہ کہیں گے وانگے ساپڑ ساپڑ اور جھاپڑ اور مراٹھی میں کھائیں گے پاپڑ. ساپڑ کھانے کو بولتے ہم لوگ بولتے ہیں نبی اقدس. جنوبی ہندوستان کے مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم اقدس میں بولیں گے نبی نا یدم. کیا پیارے الفاظ نبی نا یدم. یہ زبانیں السنتکم والوانکم. How many languages in the world at present time دنیا میں زبانیں کتنی ہیں؟ 7,200 سے زائد زبانیں ہیں. ہر زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اس لیے جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ کسی کی زبان کا مذاق ہو رہا ہے. کسی کی اذان کسی کی زبان کا مذاق نہیں ہو سکتا. حرم شریف کے سامنے پشتو میں دعا ہو رہی ہے، اردو میں دعا ہو رہی ہے، سنسکرت میں دعا ہو رہی ہے، ہندی میں دعا ہو رہی ہے، انگلش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے، آئرش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے، اسپینش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے. باقاعدہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے آئرلینڈ کی زبان میں دعا ہو رہی ہے، سوئس لینگویج میں دعا ہو رہی ہے، برٹش لینگویج میں دعا ہو رہی ہے، فارسی میں دعا ہو رہی ہے، عربی کے ساتھ عبرانی میں دعا ہو رہی ہے، سریانی میں دعا ہو رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے یہ اللہ کی شان ہے. زبانوں کی حفاظت اللہ نے فرمائی. جو زبان بولی اسی زبان چینی زبان چینی نہ بولیے گا. ناک میں آواز آنا بہت ضروری. نزلہ ہے کہ چینی بول نہیں سکتے. ڈاکٹر قومین چین چنگ فنگ شنگ شان نون کی آواز نکالنے بہت ضروری ہے. جیان جھیمنگ قومین چنگ 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 فنگ شنگ شان. میں نے ایسی نہیں بولے بنائے الفاظ نہیں. یہ میں نے بڑی مشہور شخصیتوں کے نام لیے. جیسے علامہ اقبال یہاں ہیں ویسے ہی وہاں کے ڈاکٹر فنگ شنگ شان تینوں میں نون فنگ شنگ شان تینوں میں نون ہی نون. ڈاکٹر فنگ شنگ شان جو وہاں کے علامہ اقبال. ڈاکٹر پامین چین چنگ کون ہے؟ 1935 میں قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے چینی زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ کر ڈالا ڈاکٹر پامین چین چنگ. کہیے ذرا نہ کہیے نہیں دو رہا بھائی. ڈاکٹر پامین چین چنگ فنگ شنگ شان جھیانگ جھیمنگ بہت کچھ ہوتے رہے. چینی بولنے کے لیے ناک میں آواز جانا بہت ضروری ہے. جو زبان بولی کیف حالک کیف صحت نعم طیبون قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم. عربی بولی تو عربی انداز. دو چیزیں متاثر کرتی ہیں. ایک علم، دوسرا اسٹائل آف علم. نالج اسٹائل آف نالج. آپ نے ایک سوال کیا مائک کم اور میں یہاں پر بات کر رہا ہوں باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے دادا کا نام متوشل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا شجر پاک بیان ہو رہا ہے. اچانک ایک سوال آیا حضرت گھڑی کب بنی؟ اور یہ بیان کرتے کرتے اچانک جیسی کا گھڑی کب بنی فوراً کہہ دیا گیلیلیو نے گھڑی بنائی. اور مائک کو بنانے والے تھامسن تھے اور ہوائی جہاز بنانے والے اور رائٹ رائٹ تھے. اچانک کسی نے سوال کر دیا مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ فوراً ادھر گھمایا جی 120 ہڈیاں. اس نے کہا بکرے
بارے میں بتا دیجیے. وہ چونکہ بکرے گوشت بیچتے تھے, آپ نے اس کو فوراً گردن ادھر کی, فوراً بتا دیا. 189 ہڈیاں باقاعدہ بکرے میں ہوتی ہیں. ایک شخص یہ پوچھ لیا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس میں قرآن میں کتنے مقام پر ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا 69 مقام پر. اور فوراً آپ نے یہ کہہ دیا ملک ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دستور ہند سنویدھان میں الفاظ کتنے ہیں؟ ایک طرف سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام نبی قرآن مجید میں کتنے مقام پر آیا؟ ادھر مولانا گلشان نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام کا نام بتائیے. ہم نے فوراً عرض کر دیا 69 مقام پہ قرآن مجید میں نام ہے. بائیں طرف باقاعدہ مولانا قریش سے سوال کر ڈالا کہ بتائیے بھارت کے سنویدھان میں الفاظ کتنے ہیں؟ فوراً ادھر منہ کیا اور میں نے جواب دیا 1,46,000 الفاظ ہیں. دو چیزیں متاثر کریں گی, ایک اسٹائل آف علم اور ایک دوسرا علم. دونوں چیزیں باڈی لینگویج متاثر کریں گی. کہہ رہے پھر تو کچھ اور چل رہا, دماغ کو کچھ تو ٹائم لگے گا مکمل کرنے میں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ دماغ ڈالتا ہے. اللہ نہ چاہے بیٹے کو اپنے باپ کا نام یاد نہیں آتا, ایک بیٹے کو اپنے باپ کا نام یاد نہیں آتا, باپ کو اپنے بیٹے کا نام یاد نہیں آتا. اللہ یاد دلاتا ہے تو یاد آتا ہے. آپ کہتے ہیں ارے ابا کا نام بھول جائیں گے, ارے ابا تو چھوڑیے انگلی کو انگلی نہیں کر پائیں گے, چائے کو چائے نہیں کہہ پائیں گے. اور دلیل عمر ایک لفظ قرآن شریف نے بتا دیا کہ میاں تم ایک ایسے مقام پر پہنچنے والے ہو. عالم شباب کی بات اور تھی, عالم جوانی کی بات اور تھی. یہ سب کو دھکا دے دے کے جو مسجد جاتے تھے راستے میں سب کو تیز دوڑتے تھے. خبردار قرآن تمہاری چالوں پہ نگاہ رکھے ہوئے, زیادہ تیز نہ بھاگنا, کمزوروں کو شرمندہ نہ کرنا, ناتوانوں کو باقاعدہ رسوا نہ کرنا, ان کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کرنا. خبردار بخصد فی مشی, قرآن نے آپ کی چال کے اوپر نگاہ رکھی, چشمہ لگایا. بخصد فی مشی, زیادہ تیز نہ دوڑنا, تمہاری چال کو میں وہیں پر جام کر دوں گا. غرور و تکبر کا تصور نہ رہنا, خاک میں ملا کے راکھ کر دوں گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, تم غرور کس بات پہ کرو گے؟ کیا تم زمین پہ اکڑ کر کے مت چلو. ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تم اللہ کے پہاڑوں کو توڑ نہیں پاؤ گے, اللہ کے پہاڑ تک نہیں پہنچ پاؤ گے. غرور تکبر کس بات ہے؟ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے. ایک دن میں 5 ارب کپ چائے پی لی جاتی ہے, ہم 1 کپ چائے نہیں پی پاتے. اچھا کولڈسٹ ٹی ٹھنڈی ہو گئی, گرم نہیں ہے, کوئی بات نہیں. چائے لفظ چینی زبان کا لفظ. ایک صاحب نے ایک عالم صاحب نے پوچھا تھا, اور میں کرام کی طرف سے سوال بہت اچھے آپ سے بلارا میں خطاب تھا, آپ شاید تھے کہ میں نے بیان میں کہیں کہہ دیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر ہے, غازی پور میں. ابھی پچھلے ہفتے شاید بلیا غازی پور. تو میں نے کہا ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں. ایک سال کا حضرت گاؤں کتنے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ 6,28,221. دیکھیے آپ دو چیزیں متاثر کریں گے, روانی, دوسرا علم. ارے جائیے رک جائیے, ہاں یہ نہیں, یہ متاثر نہیں کرے گا, یہ متاثر نہیں کرے گا. دماغ ہر وقت حاضر ہے. آپ ایمان والے ہیں, آپ نبی کے فرمان والے ہیں, آپ رحمان والے ہیں, آپ بلال کی اذان والے ہیں, آپ کے قرآن والے ہیں, آپ قرآن والے ہیں, آپ ثواب والے ہیں, اور آپ ثواب والے ہیں, اور آپ ہی خطاب والے ہیں. خطاب آپ کریں, خطیب آپ بنیں گے, مقرر آپ بنیں گے, قوم کے مسائل کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اصلاح کا ذمہ آپ کے اوپر ہے, انسانیت کا پیغام دینا آپ کے اوپر ہے, امن اور بھائی چارے کے باقاعدہ طور پہ ماحول کو قائم کرنا آپ کے اوپر ہے, کیونکہ آپ ایمان والے ہیں. آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 12 حروف کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, ایک نقطہ نہیں ملے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نقطہ نہیں ملے گا کلمہ شریف کا. پہلے کلمے میں حروف کتنے؟ 24. ارے کل ہی تو آپ نے مجھے بتایا تھا, فون پہ بھول گئے. دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ دوسرے کلمے میں حروف کتنے؟ 40 حروف. اور صاحب کی میری بات ہوئی تھی, اور صاحب نے ہمیں فون پہ بتایا تھا 40 حروف ہیں دوسرے کلمے. تیسرے کلمے میں حروف کتنے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. تیسرے کلمہ حروف کتنے؟ آپ بھول گئے, آپ نے تو پرسوں بتایا تھا 71 حروف ہیں تیسرے کلمے میں. یاد رکھا کیجیے, آپ نے تو بتایا. میں عرض کرنا دماغ حاضر, ایک باڈی لینگویج, اسٹائل آف علم, اور ایک علم, دونوں چیزیں متاثر کرتی. میں مدھیہ پردیش میں ایک جگہ گیا, بھوپال سے کافی فاصلے میں جلسہ تھا, راستے میں ایک جگہ ناشتے کا انتظام کروا دیا, دسترخوان پہ کھانا ہے. ایک صاحب نے پوچھا حضرت دسترخوان پہ سب سے پرانی چیز کون سی, سب سے قدیم چیز کون سی ہے؟ اس میں چکن روسٹڈ بھی تھا.
مرغ کے کچھ تلے ہوئے پیس تھے. میں نے عرض کیا مرغا 8,500 سال پرانا ابا آدم علیہ السلام کے گھر میں پلا تھا. ایک صاحب نے پوچھا کیا ناشتے میں یہ دسترخوان میں جتنی چیزیں لگی اس میں سب سے پرانی کون سی چیز ہے؟ انسان سب سے زیادہ عرصے سے کون سی چیز استعمال کر رہا؟ میں نے عرض کیا مرغا ابا آدم علیہ السلام کے گھر میں پلا تھا. مشکات کی حدیث میں حوالہ موجود 8,500 سال پہلے مرغا موجود تھا. کہنے لگے سب سے نئی چیز کون سی ہے دسترخوان پہ؟ سب سے نئی چیز کون سی؟ میں نے کہا گڈے بسکٹ 1988 میں آئے. دو چیزیں متاثر کریں گی، ایک علم، دوسرا اسٹائل آف علم. وہ دیکھیں خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے کہ اللہ کے وجود کی دلیل دو. پتہ نہیں انسان کو دلیل کس چیز کی مانگی جاتی کس کی نہیں. اپنے والد کے ہونے کی دلیل تو مانگی جا سکتی ہے، اپنے پیر و مرشد کے ولی ہونے کی دلیل تو مانگی جا سکتی ہے، اپنے استاد کے مفتی ہونے کی دلیل مانگی جائے گی، صحابی کی صحابیت کی دلیل مانگی جائے گی، معلوم کی جائے گی، تابعی کی تابعیت کی دلیل ہوگی، نبی کی نبوت کی دلیل ہوگی. سبحان اللہ کہیں گے. وحدانیت کا انکار کر رہا ہے وہ مشہور آدمی، اتنا مشہور آدمی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اللہ کے وجود کی دلیل مانگتا. کوئی دلیل آ جاتی اللہ تعالیٰ کہیں بتا دیتا کہ میں رب ہوں تو میں رب کو رب مان لیتا. ذرا دیکھ لیجیے باقاعدہ میں عرض کر دوں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دلیل کس چیز کی مانگی جاتی ہے. میں عرض کر دوں سناری کی دکان پر جا کر کوئی کہے آدھا کلو آلو دے دو تو سنار اس کو بیوقوف احمق کہے گا نا. سناری کی دکان پر سونے کا سوال کرو، چاندی کا سوال کرو تو مجھ سے آلو نہ مانگو. آلو کی دکان پر جا کر کہو 1 کلو حاجی صاحب کے میٹھے لڈو دے دو. آلو کی دکان پر جاؤ اور 1 کلو مٹھائی مانگو، وہ کہے گا بھیا یہ آلو سبزی کی دکان ہے، مٹھائی کی دکان نہیں ہے. تو اس کو اس کا جس شخص یہ شعور نہیں وہ کیا پہنچانے گا رب ذوالجلال کی ذات ہے. جو آدمی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، دنیا میں کسی بندے میں اتنی طاقت ہے خالی پیشاب روک کے کوئی نہیں. اپنا پاخانہ روک نہیں سکتے، اپنے دل کی دھڑکن کو روک نہیں سکتے، رک جائے تو چلا نہیں سکتے، اپنی سانسوں پہ جس کا کنٹرول نہیں ہے. تو کہتے دکھتا نہیں تو سانسیں بھی نہیں دکھ رہی، ہم تم کو مردہ سمجھ لیں، تمہاری عقل بھی نہیں دکھ رہی ہے، ہم تم کو بے عقلا سمجھ لیں. اور کیجئے اگر یہی دلیل ٹھہری کہ جو دکھے وہ رب ہے تو دکھ تو تمہارا مردہ بھی نہیں رہا. اللہ نے اوپر سے اتنا بہترین ایکسٹیریر، اتنا خوبصورت سینہ، بدن سب خوبصورت، یہاں پہ ناک، یہاں بازو، یہ ہڈی، یہ سینہ، یہ پیٹ، اندر کا نظام. اللہ نہ کرے کوئی آدمی اپنے بدن کا حصہ کبھی دیکھے. کہو انشاءاللہ الحمدللہ، انشاءاللہ الحمدللہ. استغفر اللہ معاذ اللہ. ان کے آپریشن ہوتے ہیں ان کے گھر والوں سے پوچھو، جن کے باپ ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، پورا بدن کھلا ہوا ہے، یہ گردہ، یہ پھیپھڑا، یہ گردہ، یہ دماغ، یہ دل کی دھڑکن، مشینیں لگی ہوئی ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ ماہ رمضان کا چاند کب ہوا. جو کوما میں اس کو نہیں معلوم عید الفطر کی نماز کب ہو گئی. اللہ بیماروں کو صحت شفا نصیب فرمائے، جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے. تو پیغمبر سے پیغمبری کی دلیل تو نہیں جا سکتی، مخلوق ہے، انسان ہے. نبی کی نبوت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے، نبی انسان ہے، مخلوق. میں اس کو بھی آپ سے رسول کی رسالت کی دلیل مانگی جا سکتی ہے، چونکہ انسان ہے، مخلوق بنایا گیا ہے. رسول نبی بنایا گیا ہے، پیغمبر بنایا گیا، اللہ بنایا نہیں گیا. اس لیے اللہ کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. دلیل جب ماننا ہے کہ خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، خالق ہمارا اللہ ہے، مالک ہمارا اللہ ہے، رازق ہمارا اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی. آپ کے شیروانی نگر میں ذکر الہی آ گیا، اب اللہ ہی اللہ کہیے گا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ. نہیں آپ کے پاس مائک، یہ اگر مائک آپ کے پاس مائک آپ 1 مرتبہ کہیے اللہ، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہیے. یہ لوگ باقی 10 مرتبہ کہیں جو ان کے پاس مائک نہیں، سنتے جائیے جب میں رکوع تب کہیے گا اللہ اللہ. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن. آپ کے علاقے میں اللہ پاک کے مبارک نام لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ اللہ کہہ دیجیے. باطن بھی اللہ، تواب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، حسین بھی اللہ، مجید بھی اللہ، جبار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، قیام بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. علی اللہ، علی اللہ پاک کا
آیت الکرسی میں دیکھیں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا، وہو العلی العظیم، دیکھا علی آیا، وہو العلی العظیم، اللہ پاک کا نام علی آیا، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہو، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ یہ زمین نہیں تھی، اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ آسمان نہیں تھا، اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق ہماری یہ زمین 4.5 ارب سال پرانی، کتنی؟ 4.5 ارب۔ سبحان اللہ، بچے بہت شوق سے سنیں، یہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ موبائل اور واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے دور کے بچے ان کی زبان پر یہ سب الفاظ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اس زمین کی عمر کتنی بتائی گئی؟ 4.5 ارب۔ علماء کرام کی تحقیق کے مطابق اس دنیا کی عمر، یہ کائنات، یہ دنیا کب بنی؟ 17 لاکھ سال، 17 لاکھ سال پہلے۔ آپ 17 لاکھ سال کا قول یاد کیجیے، علماء کرام کی تحقیق وہ آپ یاد رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کے قول بدلتے رہتے ہیں۔ 1970 میں سائنسدانوں نے کہا تھا یہ دنیا 8 کروڑ سال بنی ہے، کہ ان کا تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ ان کا بیان بدلتا رہتا ہے، جیسی ریسرچ ویسا بیان۔ ریسرچ ہوئی، اس کے بعد کہا نہیں 50 کروڑ سال دنیا ہے، پھر ریسرچ کی، کہا نہیں 1 ارب سال ہے، پھر ریسرچ کی، نہیں 2.5 ارب سال، تازہ ترین رپورٹ آئی، پھر ریسرچ کی، انہوں نے کیا بیان بدلا؟ 4.5 ارب سال۔ ہمارے علماء کرام کا قول ہے 17 لاکھ سال پہلے۔ اور غیاث اللغات، مشہور لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری کی کتاب ہے، اس میں ہے 1 ارب 95 کروڑ سال پہلے دنیا بنی۔ کہو سبحان اللہ۔ اچھا 1 ارب 95 کروڑ سال پہلے دنیا بنی، اس سے پہلے کون تھا؟ اللہ تھا کہ نہیں؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج، جب یہ سورج نہیں تھا تو اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جس چاند کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ شریف والی انگلی سے، اپنی انگشت شہادت سے، انگشت نبوت سے، انگشت رسالت سے، انگشت پیغمبرانہ سے، جس چاند کو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ فرش خاکی پر کھڑے ہو کر 3,84,000 کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والے چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ چاند نہیں تھا تو اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، کل شیء خالق الا وجهه، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، قال اللہ ہر شے ہلاکت والی، اللہ باقی من کل فانی، بچے کو یاد، باقی رہنے والی ذات اللہ کی۔ میں عرض کرتا ہوں زمین سے پہلے کون تھا؟ اللہ۔ مکھی سے پہلے کون تھا؟ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر سے اپنے اندر حرارت لائی۔ اب اللہ کی شان میں جب الفاظ آئیں تو اللہ اللہ پڑھتے چلیے گا، چلیے ٹھنڈی چائے پیتے ہیں، گھوٹ نہ پوچھے گا کتنے گھوٹ آئیے گا۔ ایک صاحب کہنے کہ حضرت 1 کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا 58,000۔ ارے لیکن کیا گنے بیٹھے؟ نیو حیدر گنج میں جلسہ ہوا، سید عرفان علی صاحب جلسے کے بعد تھکا ماندہ ہوں، پسینے بھی شرابور ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ان کو، دماغ کتنا تھکا ہوا ہے نہیں۔ کہ حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کیونکہ مرغ بریانی کھا رہے تھے ہم سب، حضرت مرغے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ تو سید صاحب نے کہا بتا دیجیے ان کو۔ میں نے کہا 120 ہڈیاں۔ بعد میں سوچا ان کو لاؤ ہڈیاں بتا دیں۔ میں نے کہا ان کو بتایا، پھر ہڈیاں بتائیں، مرغے میں 120 ہڈیاں بتائیں، اور بکرے کی 189 ہڈیاں، اور بھینس کی 205 ہڈیاں، انسان کے بدن کی 206 ہڈیاں، اور ہاتھی کی 351 ہڈیاں، اونٹ کی 539 ہڈیاں۔ کباب ایک ساتھ پوچھا کباب، حضرت یہ ٹنڈے کی کباب کب سے شروع ہوئے؟ ٹنڈے کبابی کب سے شروع ہوئے؟ میں نے کہا 120 سال ہو گئے، اب تو 121 سال ہو گئے۔ 1905 میں حاجی مراد علی اصلی نام تھا، ٹنڈے اس سے بولتے تھے، پتنگ اڑا رہے تھے، ہاتھ ٹوٹ گیا، اس لیے ٹنڈے بولے گئے۔ اصل نام حاجی مراد علی ہے، اللہ جس کو جس نام سے چاہے عزت بخش۔ ٹنڈے کہہ دو کسی کو ایسے تو برا مان کر لڑائی کا آپ نے مجھے ٹنڈے کیسے؟ اللہ نے کو عرب تک کہیں، عرب میں بھی ٹنڈے کباب، دبئی میں ٹنڈے کباب مل جائیں گے،
شارجہ قطر ابو ظبی سب کہیں ٹنڈے کباب، شہر لکھنؤ میں ٹنڈے کباب بھائی 1905 میں اس کا دن تو انہوں نے کہا بتا دیجئے اس کے لیے. پھر وہی ایک اور صاحب ہے کہنے لگے حضرت یہ بتائیے آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ زمین سے بہت بڑا سورج ہے، زمین سے بہت بڑا سورج ہے، مگر آج تک کسی نے بتایا نہیں کتنا بڑا سورج ہے. عرفان بھائی کے گھر کی بات میں نے اس کے آپ نے پوچھا ہی نہیں ہوگا، پوچھا ہوتا تو بتایا جاتا. عالم دین تو گہری نگاہ رکھتا ہے ہر چیز. ہمیں آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ. اب مولانا ذیشان صاحب کا جو گردہ ہے 170 گرام کا ہے، ڈاکٹر سے پوچھئے وہ بتائے گا، اس سے پوچھے اتنا ہی بتائے گا. ان کی اہلیہ کا گردہ 155 گرام کا ہے. اب اہلیہ کہیں گے کہ مولانا صاحب نے میرے گردے کا وزن کم کیوں بتایا؟ ارے بھیا آپ عورت ذات ہیں، آپ کا گردہ چھوٹا رکھا اللہ نے، یہ مرد ہیں ان کا گردہ 170 گرام کا زیادہ ہے. لیور 1.5 کلو گرام کا رکھا اللہ تعالیٰ، دماغ 1 کلو 362 گرام کا ہے، آنکھوں کا وزن 7 گرام ہے، پورے بدن میں 42 لیٹر پانی اللہ رکھ دیا، پورے بدن میں 5 لیٹر خون رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. میں اس کا تو ان کا یہ سوال کہ آج تک کسی نے بتایا نہیں کہ سورج کتنا بڑا ہے. تو میں نے عرض کیا 108 گنا بڑا، کھانا کھاتی وقت ہے 108 گنا، 12 لاکھ زمین آ جائیں گی سورج. حضرت کیا شاہ رخ خان سے بھی آپ واقعی ہیں؟ بھیا ہم آپ کے سامنے 8-8 ہزار سال پہلے کے شجرے پیش کرتے ہیں. جس شاہ رخ خان کو بچہ جانتا عالم مفتی کیوں نہیں جانے گا؟ مفتیان دین کو حکم ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے واقعات حاصل کرے، ان کے کرداروں سے واقعات رکھے. مفتی کے لیے لازم ہے، یہ لکھا ہے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زمانے کی برائیوں سے بھی واقف ہو، اپنے زمانے کی اچھائیوں سے بھی واقف ہو، تبھی تو وہ فتویٰ دے گا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، تبھی تو بتائے گا یہ برانڈی ہے، یہ شیمپین ہے، یہ شراب ہے، یہ وائن ہے، یہ واٹ 69 ہے، اور یہ دارو ہے، ٹھرا ہے، یہ تبھی تو بتائے گا. علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ 700 سال پہلے، کوئی بہت بڑا شرابی اس سے کہیے گا 50 نام شراب کے بتاؤ، 50 نام شراب کے بتاؤ، بتا ہی نہیں پائے گا. پھر کہیے گا ہمارے علماء کرام ان کو جائز اور ناجائز کا فتویٰ دینا ہوتا ہے. 700 سال پہلے کے عالم کا نام لیجیے، کیا نام ہے عالم کا؟ علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ. 250 نام شراب کے لکھ ڈالے اپنی کتابوں میں. سبحان اللہ. یہ ہے عالم کی نگاہ، یہ ہے عالم کا علم، یہ ہے عالم کے دماغ کی رسائی اور پہنچ. تو شاہ رخ خان سے واقف نہیں ہوں؟ ارے ہم ان کی پیدائش سے واقف ہیں، 1966 میں پیدا ہوئے تھے. ہمیں اس کلینک کا نام ہے جس کلینک میں شاہ رخ خان پیدا ہوا، رام منوہر دلی کا کلینک. ہم شاہ رخ خان کے والد جان محمد سے واقف ہیں، ہم شاہ رخ خان کے دادا تاج محمد سے واقف ہیں، ہم شاہ رخ خان کی اماں شاہ رخ خان کے والدہ صاحبہ انتقال ہو گیا لطیف فاطمہ ان کا نام، ہم شاہ رخ خان کی بہن لالا رخ سے واقف ہیں، ہم سلمان خان کے دادا عبدالرشید خان کو جانتے ہیں. علماء کرام نہیں جانے، آپ جانیں گے، آپ کو پتا ہے. وہ عالم دین جو یہ بتا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ کہو سبحان اللہ، پیارے اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام، کہ دادا کا نام حضرت عبدالمطلب، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردادا کا نام حضرت ہاشم، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام قصی، ان کے والد کا نام کلاب، اور ان کے والد کا نام مرہ، اور ان کے والد کا نام کعب، اور ان کے والد کا نام لوئی، اور ان کے والد کا نام غالب، اور ان کے والد کا نام فہر، اور ان کے والد کا نام مالک، اور ان کے والد کا نام خزیمہ، اور ان کے والد کا نام مدرکہ، ان کے والد کا نام الیاس، ان کے والد کا نام مضر، ان کے والد کا نام نزار، ان کے والد کا نام معد، ان کے والد کا عدنان، ان کے والد کا نام عدنان. 22 پشتے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے 22 پشتے بیان کی ہیں. جو عالم وہ شجرہ پیش کر رہے ہو، آپ کیا کن ہیرون کے بارے میں. ایک صاحب میں بامبے گیا کہ حضرت جو سنجے دت کی اماں کا نام، ارے ہم نے کہا وہ سب کو معلوم نہیں بتاؤں، اتنا مشہور نام پوچھتے نرگس کا نام پوچھیں، آپ یہ پوچھے سنجے دت کی نانی کا نام کیا، ان کے تعلقات سنجے دت سے فون لگانے لگے. ہم نے بتایا جب کہیں بھائی نام ہے نانی کا پوچھئے فون کر کے، اور کہیں پر نانی کا نام اگر پوچھے تو بتائیے گا خورشیدی بنارس میں رہتی تھی. سنجے دت کی نانی کی بھی اماں، اب یہ کہاں پڑھا ہوگا؟ ارے قرآن مجید کے 3,21,180 حروف جس عالم دین کے سینے میں ہو،
اس کے سامنے سب باتیں چھپی ہوں. اشتہار میں نے کب دیکھا؟ ابھی دیکھا. 88 نام میں نے کب گن لیے پتہ چلا؟ نہیں. اشتہار میں کتنے نام؟ اشتہار میں کتنے نام؟ اب گنے کے تو معلوم ہوگا نا. مولوی گنے بیٹھا ہوں. مولوی گنے بیٹھا ہوں. اشتہار میں کتنے نام؟ ہم نے کب گن لیا؟ آپ کو دیکھا پتہ چلا 88 نام. آپ گنیں گے تو پتہ چلے گا. ہم نے کب گن لیا پتہ چلا. ابھی ایک صاحب چشمہ لگایا تھا, آپ کا چشمہ دیکھا تو یاد آ گیا. کہیں گے حضرت یہ بتائیے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ چشمہ کس نے پہنا؟ میں نے کہا 1250 میں اور 1290 میں. 1290 میں اٹلی کے شہر میں سب سے پہلی مرتبہ چشمہ پہنا گیا. دینی سوال ہو, شرعی سوال ہو, سائنسی سوال ہو, قرآنی سوال ہو. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر ہے؟ قرآن شریف میں یا اعلم کتنے مقام پر ہے؟ قرآن مجید میں لفظ قل هو اللہ احد قل کتنے مقام پر؟ 332 مقام پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں کتنے مقام پر؟ 136 مقام پر. یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر؟ 88 مقام پر. یا اعلم کتنے مقام پر؟ 85 مقام پر. قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کے ناموں میں نقطہ نہیں آتا. نام لکھے تو نقطہ نہیں آئے گا. جیسے قرآن مجید کی ایک سورہ کا نام ہے سورہ رعد, سورۃ الرعد. رعد لکھیے, رعد میں نقطہ نہیں ہے. سورہ ملک میں نقطہ نہیں ہے. سورہ روم میں سبحان اللہ نہیں کہیں گے. سورہ روم لکھیے تو نقطہ نہیں ہے. سورہ اعلیٰ لکھیے. سورہ اعلیٰ تیسرے بارے میں سورہ اعلیٰ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. تراویح میں انشاءاللہ سنیں گے. سورہ اعلیٰ لکھیے, اس میں نقطہ نہیں ہے. سورۃ العصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. سورہ عصر لکھیے تو نقطہ ملے گا. سورہ مائدہ لکھیے تو نقطہ ملے گا. 11 صورتیں ایسی ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں, جن کے ناموں میں سورہ صاد میں نقطہ ہے. صاد میں نقطہ ہے. 11 صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف کتنے ہیں؟ 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں حروف کتنے ہیں؟ 22. بھیا یہ سب کام میرا ہی ہے, آپ بھی تو کچھ کیا کیجیے. آپ بھی تو فون اٹھایا, فوراً لگا دیا, فوراً پوچھ لیا آپ نے فوراً. حضرت دنیا میں گھوڑے کتنے ہیں؟ ارب نے کہا 6 کروڑ ہیں, کم ہے تو جا کے گن لو جا کے. ہم نے صحیح بتایا. جب گوگل آپ کے پاس ہے تو گوگل ہی میں سرچ کیجیے گا, اتنا ہی آئے گا انشاءاللہ. بکریاں کتنی ہے؟ 1 ارب 10 کروڑ ہے. جب گوگل ہی کا حساب مان رہے ہو, آج گوگل کے ذریعے سے دین سیکھا جا رہا تو گوگل کے ذریعے سے اپنے عقیدے صحیح کیے جا رہے ہیں. گوگل کے اوپر فتوا دیکھا جا رہا ہے. جس گوگل کو بنانے والے سرگی برین, ہیری پیج, جس موبائل کو بنانے والے مارٹن کوپر, یوٹیوب کے بنانے والے کون؟ 3 انجینئر 4 ڈھارلے امریکہ کے. 3 دوستوں نے مل کر کے یوٹیوب بنایا تھا. کب؟ 2005 میں. تاریخ 14 فروری. یوٹیوب کب بنا؟ 14 فروری 2005. کس نے بنایا؟ 3 دوستوں نے مل کر. 4 ڈھارلے امریکہ کے, اسٹیو چین تائیوان کے, جاوید کریم جرمنی کے. تینوں دوست ہم سے چھوٹے ہیں, انجینئر ہم سے چھوٹے ہیں. 4 ڈھارلے امریکہ کے, اسٹیو چین تائیوان کے, جاوید کریم جرمنی کے. ان تینوں دوستوں نے مل کر کے 2005 میں یوٹیوب لانچ کیا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, اس یوٹیوب کے ذریعے سے باقاعدہ کیسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. تو بس نبیوں کی شان میں ڈرامے, سیریل بنائے جا رہے ہیں, ناٹک بنائے جا رہے ہیں. قبر کا عذاب ڈرامے کے طور پہ دکھایا جائے. شیطان کیسے بہکاتا ہے, شیطان کیسے حملہ کرتا ہے, شیطان آدمی کو کیسے نماز سے روکتا ہے, شیطان کیسے روزے سے روکتا ہے, شیطان کیسے قرآن مجید کی تلاوت سے روکتا ہے. اس کو پکچرائزیشن کر کے آپ دکھائیں گے. تو غیب کہاں ہے؟ یہ سب چیزیں تو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں, کس نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ ابلیس لعین ہے, کس نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہے, قبر میں ثواب بھی ہے, کس نے دیکھا؟ ہمارا ایمان ہے کہ ابا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہم میں سے کسی نے دیکھا؟ یؤمنون بالغیب, اللہ نے پہلے رکوع میں صاف کر دیا. وہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مومن وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آپ پکچرائزیشن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے سے نمازی بنانا چاہیں, یا قبر کا عذاب ہم ڈرامے کی شکل میں بنا کے دکھائیں, دیکھو قبر میں ایسا بھیانک عذاب ہو رہا ہے, ارے توبہ استغفر اللہ, اس کی مثال قائم ہو پائے گی؟ قبر کے بھیانک
عذاب کو کوئی آدمی پکچرائزیشن کے ذریعے پیش کر سکتا ہے؟ کتنا ہیرو خوبصورت ہو، کتنا ہیرو اٹریکٹیو ہو، کتنا حسین و جمیل ہو، کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر کیوں یہ یوسف علیہ السلام کے نام پر ڈرامہ بنایا گیا؟ رمضان شریف میں لوگ باقاعدہ طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بس تخر آگے کیا کہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کس کے نام پر؟ کیسے کہیں یوسف علیہ السلام کے نام پر؟ اگر یہی ہوتا نا معاملہ دکھانے کی بات تو تم تو جھوٹا کیریکٹر بناتے ہو. ایک آدمی جھوٹ موٹ شیطان بن گیا، ایک آدمی جھوٹ موٹ باقاعدہ مولوی بن گیا. پکچر میں سب کچھ جھوٹے موٹ تو ہوتا ہے. اگر دکھانے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم منظر دیکھنا چاہتے ہیں. نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے سب کچھ سامنے کر دیتا کہ نہ کر دیتا، اصلی منظر دکھا دیتا. آج تمہیں جھوٹی پکچر بنانے کی ضرورت نہ پیش آتی. اس لیے توبہ کریں، بچیں ایسے ڈراموں سے. دولت کی خاطر، شہرت کی خاطر، سبسکرائبر کی خاطر، لائکس کی خاطر، شیئرنگ کی خاطر یہ چند کھڑکتے ہوئے سکے کب تک کام آئیں گے؟ کل میدان محشر میں تم کو ہی پہلے عذاب ہوگا. تم اللہ کے عذاب کی پکچر بنا کے دکھاتے تھے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کس نے تم سے کہا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے قبر کا عذاب دکھاؤ؟ لوگوں کو روزہ رکھوانے کے لیے تم باقاعدہ طور پہ تم بھیانک عذاب دکھاؤ. دیکھو فلاں نے روزہ نہیں رکھا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا. ڈرامے کے ذریعے تم سمجھا رہے ہو. تم کو کس نے بتایا؟ نماز پڑھے نہ پڑھے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں. روزہ رکھے نہ رکھے، اللہ کو روزے کی حاجت نہیں. اللہ صمد، اللہ بے حسرت ہے، اللہ بے آرزو ہے، اللہ بے خواہش ہے، اللہ بے تمنا ہے. اللہ کی کوئی آرزو نہیں، اللہ کو عبادت کی حاجت نہیں، اللہ کو خیرات کی ضرورت نہیں، اللہ کو زکات کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں. اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے. مت رکھے روزہ، نہ پڑھے نماز، نہ اٹھائے قرآن مجید. کیا بگاڑ لیں گے اللہ کے دین کا؟ ابو جہل آیا چلا گیا، ابو لہب آیا چلا گیا، فرعون آیا چلا گیا، ولید بن مغیرہ آیا چلا گیا، ولید بن مغیرہ آیا چلا گیا، قارون آیا چلا گیا، حامان آیا چلا گیا. اللہ کے واسطے ان تمام باتوں سے گریز کریں، اپنے بچوں کو منع کریں. نبیوں کے نام پر، صحابی رسول کے نام پر دھیرے دھیرے شروع ہوا تھا. سلطان علاؤدین ایوبی کے نام پر دھیرے دھیرے بڑھتے گئے وہ نبیوں تک پہنچ گئے. ایک شخص نے دروازہ کھول دیا تو دروازہ کھل گیا. جیسے شادی بیاہ میں ایک شخص نے لفافہ دیا، آج ولیمے میں لفافہ دینا فرض عین بن گیا. ایک غریب آدمی آپ کی دی دعوت کے اوپر سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتا. اس کی جیب میں لفافہ ہو 500 روپے کا، 250 روپے کا. اس نے سوچا آج دعوت آئی ہے، میرے بچوں نے 6 مہینے سے پلاؤ نہیں کھایا، فلاں صاحب کے دعوت آئی، اپنے بچوں کے ساتھ جائیں گے، اہل و عیال لکھا، بچوں کو لے کے جائیں گے، میرے بچے خوشبودار پلاؤ زردہ سالن روٹی کھا لیں گے. اچانک خیال ہے ارے میرے پاس تو پیسے ہے ہی نہیں دینے کے لیے. یہ دیکھیے دنیا کی رسموں نے اس بیچارے کو آپ کے یہاں دعوت میں آنے سے روک دیا، اور آپ کا بھی ذہن بنا ہوا کہ آئے تو لفافہ دے کے جائیں. آپ ولیمہ کر رہے ہیں، کھانا بیچ رہے ہیں. آپ ولیمہ کر رہے ہیں یا چندے سے ولیمہ کر رہے ہیں؟ جو لوگ مہمان آئیں گے لفافے دے کے جائیں گے، اس سے میرے ادھار کا آپ بل چکائیں گے. نبی کا ولیمہ دودھ سے ہو گیا، نبی کا ولیمہ کھجور سے ہو گیا، نبی کا ولیمہ شربت سے ہو گیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا ولیمہ شربت سے نہیں ہو سکتا؟ یہ سنتیں کون ادا کرے؟ غریب کی بیٹی 200 باراتی اس کے دروازے پر، وہ 200 آدمی کو پانی نہیں پلا سکتا بیچارہ، کھانا کہاں سے کھلائے؟ آج بھی مفتی اعلی دین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی لڑکی والا دولہا والے کو کھانا نہ کھلائے تو شرعی اعتبار سے اس پر کوئی گناہ نہیں، نہ لازم ہے نہ سنت ہے. پانی پلا کے رخصت کر دیں. ہمارے آقا کی شادیاں اس پر ڈال گواہی دے رہی ہیں. ہمارے نبی کی شادیاں 11 شادیاں. بتائیں کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے باراتی آئے؟ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا گئے، اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا، اما بی حفصہ رضی اللہ عنہ سے اسی ماہ شعبان المعظم میں، شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں نکاح فرمایا. ساتھ میں کتنے لوگ گئے تھے؟ نبی کا کون چاہنے والا نہیں تھا؟ نہیں یہ جو ہم محفل بڑھاتے جاتے ہیں، ارے ان کو بھی بلا لو، دیکھو ان سے پرسوں نرسوں ان سے میرا تعلق ہوا، پرسوں نرسوں تعلق ہوا، اس کو اپنے یہاں ولیمہ بلا رہے ہیں، دوسرے کے یہاں باقاعدہ لڑکی والی کے نہیں جانے. اس لیے ایک عالم دین ہے مولانا جمال قاسمی صاحب، ہردولی شریف، ہردولی
کہ حضرت میں آج تک اپنے بھائیوں کی شادی میں گئے ہی نہیں. قاسمی ہیں، عالم ہیں، عمل کرنے کا جذبہ ہے. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، میرے پاس فون کرتے ہیں حضرت چاند ہو گیا عید کا، نکلے نہیں، رک جائیے ابھی تصدیق نہیں ہوئی. دوبارہ فون لگاتے ہیں، ہاں ہاں نکلیے ماشاءاللہ. ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رودونی کے کہیں گے میں نے آج تک اپنے بھائیوں کی شادی میں شرکت نہیں کی. کیوں؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میری اس میں دعوت ہی نہیں ہوتی. لڑکی والے عباس کہتے ہیں اتنے آدمی لے آنا. اب بتاؤ، نہ لڑکی والا ہمارے مہمانوں سے واقف، نہ میرے مہمان لڑکی والے سے واقف، دونوں انجان اجنبی راہ چلتے ہوئے ایسے آپ ایسے کسی کو بلا کے اپنے گھر میں کھانا کھلا دیں گے؟ چچا پھپھا کے لڑکے آتے ہیں ان کو تو کھانا نہیں کھلاتے، راہ چلتے ہوئے لوگ کھانا کھلا دیں گے. ایسی راہ چلتے ہوئے لوگ ہیں، ہم لوگ باراتی جو ہوتے ہیں وہ راہ چلتے ہوئے آتی ہوتے ہیں. سمجھے ہمارا کوئی تعلق نہیں بیچاروں سے. لڑکی والے کو پتہ نہیں کون کیسا آ رہا ہے، جی 200 لے آئیے گا، بیچارہ وہ ڈھو رہا ہے سب کو. جہیز کا سوال کرنا حرام، جہیز کا ماننا حرام، جلسہ شرع معاشرہ پر نہیں. جہیز کا سوال کرنا حرام، جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے. غریب سے غریب آدمی ہو اپنی بیوی سے سوال نہیں کر سکتا. اپنے گھر سے باقاعدہ پلیٹ لاؤ اور جگ لے کے آؤ، گلاس لے کے آؤ اور مجھ کو موٹر سائیکل دو. خبردار، فدائے ملت، فدائے ملت. حضرت سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ کے بڑے بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے صاحبزادے جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار، اللہ غریب رحمت فرمائے، آمین کہیے. آمین. فدائے ملت مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا اپنی بیوی سے سوال کرنا، سسرال والوں سے باقاعدہ جہیز کا سوال کرنا، سسرال والوں سے سامان مانگنا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے میں کوئی فرق نہیں. سسرال والوں سے سوال کرنا اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر بھیک مانگنے میں کوئی فرق نہیں. تو کبھی کھڑے ہو کے بھیک مانگے دکھاؤ. لڑکی والوں کو چاہیے یہ جواب دیں، اپنی بچی کی خوشیوں کی پرواہ نہ کریں. تقدیر بنانے والا اللہ، نصیب لکھنے والا اللہ، سبحان اللہ. تقدیر میں رشتہ ٹھہرے نہ ٹھہرے، اللہ نے 100 رشتوں کا انتظام کر دیا. اللہ کے خزانے میں رشتوں کی کمی نہیں، اللہ کے اولاد کی کمی نہیں. اللہ بے شمار اولاد عطا فرمائے گا. رشتے بہتر سے بہتر آئیں گے. آپ بھی جواب دیجیے، آپ بھی تو نصیحت کیجیے اس کو باقاعدہ. ایک بندہ کھڑے ہو کے بھیا ایک بندہ یہ رکابی لے لو، کھڑے ہو کے راستے بھیک مانگ کے دکھا دو، یہ کر کے دکھا دو اور ہم اس کے بعد تم کو موٹر سائیکل دینے میں تیار ہو جائیں گے. ہے کوئی ایسا؟ میں نے ایک نکاح پڑھایا، وہاں شربت کا نکاح ہو گیا بلو پورے کی مسجد میں. نکاح پڑھایا، دال موٹ بسکٹ شربت، گرمی کا موسم، ان دنوں کافی پلا دیے، کشمیری چائے پلا دیجیے، کھجور کھلا دیے، ولیمہ ہو گیا. اچھا یہ دیکھیے شادی بیاہ نکاح کے موقع پہ جتنے شک شبہات ہیں سب کو دور کر کے شادی کرتے ہیں. دیکھو یہ دن نہ پڑے، منگل کا دن نہ پڑے، 3 نہ ہو 13 نہ ہو، 3 13 23 8 18 28 سب کا خیال. اور سب سے مبارک سب سے مقدس مہینہ قرآن کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ رمضان، توبہ کا مہینہ رمضان، رحمت کا مہینہ رمضان. سب سے مبارک مہینے میں ایک نکاح نہیں کرتا. دیکھ رہے ہیں چونکہ اس کو باقاعدہ نمائش کا موقع نہیں ملتا. نمائش نہیں کر سکتا، سجوا نہیں سکتا. کب بلائے گا؟ تراویح لگی ہوئی ہے، کیسے مہمان پہنچیں گے؟ اس کو یہ سب اپنا دولت کا نشہ کیسے دکھائے گا؟ شادی سنت رسول نہیں ہے، شادی تو اس وقت دولت کی نمائش کا ذریعہ بن گئی. یہ سامان کو واسطہ شرم نہیں آتی ہے. اپنی بیٹی کو جو پلنگ، اپنی بیٹی کو جو بیڈ دیا جا رہا ہے وہ جہیز کے طور پہ سجایا جا رہا ہے. میری بیٹی اسی میں لیٹے گی، نقل کرتے ہوئے دل کیسا ہوتا، بڑے ترخا بنے، بڑے عزت والے، بڑے وقار والے. بیٹی کا بیڈ لگا دیا، دونوں تکیے لگا دیے، بیٹی کے غرارے شرارے جہیز بٹکے میں یہ میں اتنے جوڑے دے رہا ہوں تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی؟ یہ نہ سجائے، بچی کے کپڑے نہ شو کرے تو کیا لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی بچی کو جوڑے دیے؟ قرآن سجا دیا، بہت بڑا کام کر دیا صاحب، بہت بڑا کار خیر، بڑا ثواب کا کام کیا. دیکھو قرآن سب سے اوپر رکھنا، قرآن سب سے اوپر رکھنا. ارے جہیز دنیا والوں کی ایجاد ہے، تم نے دنیا والوں کی ایجاد کے ساتھ اللہ کا قرآن شامل کر کے ایک انتہائی سخت ترین خلاف شریعت عمل انجام دیا. قرآن مجید نہ رکھتے جہیز کے سامان کے ساتھ. کوئی یقین نہ کرتا کہ قرآن شریف دیا ہوگا. جہیز کے میدان میں نہیں لانا چاہیے اللہ کا قرآن. نکاح سے 3 دن بعد اللہ کا قرآن بھیج دینا چاہیے. تمہاری بیٹی کے قدم سسرال میں بعد میں آئے، سب سے پہلے تمہارے گھر سے اللہ کا قرآن اس کے گھر میں پہنچ جائے. دنیا کا سب سے بڑا جہیز پہنچ گیا. اور ایک باپ کیسے اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے جسے باپ کا نہیں جانتا ہے.
طلاق کے قریب نہ جائیں. ہنس کے دیں گے طلاق ہو جائے گی, مسکرا کے دیں گے طلاق ہو جائے گی, لکھ کے دیں گے طلاق ہو جائے گی, بچے کے ذریعے کہلائیں گے طلاق, بچہ بھول جائے کھیل میں جائے طلاق نہیں پر ہوگی. اسی منہ سے لفظ نکالا. طلاق میں نیت نہیں ہے, طلاق میں حاجت نہیں ہے, نماز میں نیت چاہیے, روزے میں نیت چاہیے, حج میں نیت چاہیے, طلاق میں نیت نہیں ہوتی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرما دیا اگر تم 3 طلاقیں دو گے میں 3 کا فیصلہ کروں گا, میں تمہاری نیتیں کہاں تک دیکھتا پھروں گا. حضرت میری نیت ایک کی تھی, تم 3 روپے ہم کو قرض دو, ہم واپس 1 روپے دیں. میری نیت تو 1 روپے لینے کی تھی, آپ ہی نے 3 روپے دے دیے. 1 لاکھ روپے قرض لیں اور 1 روپیہ ہم واپس کر دیں آپ کو. نہیں آپ نے 1 لاکھ دیا, ہم نے اس کو باقاعدہ 1 لاکھ تھوڑی سمجھا, ہم نے ہماری نیت 1 روپے کے قبول کرنے کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منع فرمایا ہم تمہاری نیتیں نہیں دیکھیں گے, ہم 3 کا فیصلہ صادر کریں گے. اس کے طلاق قریب نہ جائیے. بیوی کو محبوبہ بنائیے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان افضل میں محبوبہ کا لفظ استعمال فرماتے تھے. اما عائشہ بیوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں. محبوبہ کب بنتی ہے؟ نکاح کی برکت سے. کہو سبحان اللہ. ایک انجان لڑکی ہے, اجنبی جس کو ابھی چھوئے تو حرام ہے. ہمارے ہاتھوں میں چھالے نکل آئیں گے, شریعت ہمارے لیے گناہ لکھ دے گی. ہمارا اس سے نکاح نہیں ہوا ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بچی, فلاں کی بھتیجی, ہم اس کو چھو نہیں سکتے. اور ادھر نکاح ہوا اور میں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اب وہ میری محبوبہ بن گئی. سبحان اللہ. قرآن کی برکت سے محبوبہ بن گئی, نکاح کی برکت سے محبوبہ بن گئی. کرنا شریف کو پڑھا نکاح کے وقت, اس کی برکت سے میری محبوبہ بن گئی, میری معشوقہ بن گئی. معشوقہ صرف بیوی بنتی ہے, محبوبہ صرف بیوی بنتی ہے. بغیر نکاح کے معشوقہ بنانا ہی حرام ہے. بغیر نکاح کے محبوبہ بن نہیں سکتا. بغیر پانی, بغیر آگ کے کھانا پک نہیں سکتا. بغیر نکاح کے محبوبہ کیسے بنے گی؟ نہیں بن سکتی محبوبہ. محبوبہ تو وہ خاتون بنے گی جو آپ نکاح کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کتاب و سنت کی روشنی میں نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سامنے دریافت کیا کون سا رمضان شریف آ رہا ہے, تاریخ اسلام کا 1446واں ماشاءاللہ ماہ رمضان اللہ کے حکم سے آ رہا ہے. کہیے سبحان اللہ. چاند ہوگا یہ تاریخ اسلام کا رمضان شریف کا 1446واں رمضان شریف کا چاند ہوگا. امت محمدیہ کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ اسلام کی 1446ویں عید الفطر نصیب ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو رمضان شریف نصیب فرمائیں, رحمتوں بار بار نصیب فرمائیں, اور رحمتوں و برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائیں. یہ میں سوچ نہیں رہا تھا کہ اتنی دیر بیان ہو پائے گا. تھکا آج کا بھی ہوں, کل کا تھکا, پرسوں کا تھکا, کل تو کچا ہاتھے میں عبید الرحمان جو عبید الرحمان میں ندوی, وہ بھی آپ کی طرح جوان ہے. تو ماشاءاللہ ان کی وہ تاریخ ہے, تو لہٰذا کل وہاں انشاءاللہ ہوگا. اسی طریقے سے میں عرض کروں ماہ رمضان کی آمد ہے, بیچ تراویح کی پابندی, تراویح تک کے قرآن نہ سنیے گا. آپ نے 3 پارے سن لیے, 10ویں روزے کا قرآن مکمل ہو گیا, 15ویں روزے کا قرآن مکمل ہوا, تو قرآن مکمل ہوا, تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے. تراویح تو مکمل ہوگی عید کی چاند رات کو, کہیے انشاءاللہ چاند رات تک تراویح چلے گی باقاعدہ. اللہ تعالیٰ حافظوں کے لیے قرآن کا سنانا آسان فرما دے. اتنا آسان نہیں ہوتا مصلی پہ کھڑا ہونا. آپ جا کے بھول جائیں گے, جو یار وہ بھی بھول جائیں گے. اللہ پڑھواتا ہے, اللہ ہی باقاعدہ پڑھاتا ہے, اللہ ہی پڑھواتا ہے. ایسے جو رضی اللہ عنہ میں عرض کر دوں, بچوں کو بتائیے, صحابہ کرام کے حالات بتائیے باقاعدہ, چند کلمات باقاعدہ شان رمضان شریف سماعت فرمائیے, پھر مجھے اجازت دے دیجیے. رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شان رمضان سبحان اللہ پڑھ دیجیے, بس مجھے اس کے ساتھ اجازت دے دیجیے گا. رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, برکت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خدمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خدمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اطاعت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, محبت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, محبت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, چاہت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, الفت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, الفت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, عشرہ مغفرت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, توبہ کا مہینہ, شہر التوبہ حدیث میں ہے, شہر الرحمہ حدیث میں ہے, شہر البرکہ حدیث میں, رحمت کا مہینہ, رمضان, یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. رحمت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, توبہ کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, استغفار کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, درود شریف پڑھنے کا مہینہ, رمضان شریف کا مہینہ, قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اعتکاف کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شب قدر کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, شہری کا مہینہ. پورے سال بھر کسی مہینے میں شہری فرض عین
عین نہیں ہے. افطار فرض عین نہیں ہوتا سوائے رمضان مبارک میں. سحری کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, افطار کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, افطار کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خیرات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, زکات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خیرات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, خیرات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, زکات کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اور شعبان المعظم کے بعد کا مہینہ, رمضان مبارک کا مہینہ, عید الفطر سے پہلے کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, اور باقاعدہ سال کے 11 مہینوں کا سردار و امام والا مہینہ رمضان کا مہینہ, اور نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا مہینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں و برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں و برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. دعا فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا مولا کریم یا الہ العالمین یا احکم الحاکمین. اے اللہ تعالیٰ آپ اپنا فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سب سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے. جلسے کے جتنے منتظمین حضرات ہیں اے اللہ تعالیٰ سبھی کو پانچ وقت کی نمازیں